کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا
منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ناظرین و سامعین، میری اور حق نیوز کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی میزبان عمارہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن نور سحر. رمضان المبارک کی تمام برکتوں، رحمتوں اور انعامات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے. رب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم دین اسلام کا صحیح مفہوم اور مطلب سمجھ سکیں. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے صبر. عزیز ناظرین، انسانی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے سب کچھ ہماری مرضی، سوچ، سمجھ اور سہولت کے مطابق نہیں ہوتا. ان ناموافق حالات میں خود کو اخلاق اور کردار کے دائرے میں رکھنا اور اس کے ساتھ باندھ کر رکھنا ہی صبر کہلاتا ہے. انسان طبعی طور پر کچھ صفات کا حامل ہوتا ہے. کچھ صفات مثبت ہوتی ہیں اور کچھ منفی. مثبت صفات میں صبر کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے. تنگی اور پریشانی اور مشکل ترین حالات میں صبر انسان کا سب سے مضبوط ہتھیار ہوتا ہے. صبر ایک ایسی کنجی ہے جس سے ہر قسم کا تالا بلا مشقت بآسانی کھولا جا سکتا ہے. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے. ناظرین کرام، صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو روکنا، تھامنا یا برداشت کرنا. صبر کے معنی ہے دل کو اس چیز پر روک لینا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کرتی ہے. سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صبر کی دو اقسام بتاتے ہیں: جسمانی صبر اور نفسانی صبر. جسمانی صبر سے مراد یہ ہے کہ انسان جسمانی بدنی مشقت اٹھا کر بھی عبادات اور معاملات شریعت کو پورا کرے، یعنی کسی بھی طرح کے حالات میں جسم کو رب کی اطاعت سے باہر نہ نکلنے دے. دوسری قسم نفسی صبر کی ہے، یعنی دل کی خواہشات کو قابو میں رکھنا، کسی ناپسندیدہ چیز پر صبر کر لینا، دل کو اسراف یا بخیلی سے دور رکھنا یا اسے اس سے روکے رکھنا. اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس راہ میں آنے والی ہر پریشانی کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا ہی صبر کہلاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر مشکل اور پریشانی میں خود کو رب کے حوالے کر دینا اور اس یقین کے ساتھ کہ رب ہی وہ واحد ہستی ہے جو ہمیں اس مشکل اور اس پریشانی سے نکالے گی. زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو برداشت کرنا اور ان سختیوں کو اپنی شخصیت پر اثر انداز نہ ہونے دینا ہی صبر کہلاتا ہے. ہم اپنی بات کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. آئیے رسول اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جا
جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، شہر سرکار کی خاک کے ہم ذرے ہوتے، شہر سرکار کی خاک کے ہم ذرے ہوتے، آپ کی راہ میں بکھرے ہوئے پائے جاتے، آپ کی راہ میں بکھرے ہوئے ہم بھی پائے جاتے، بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے، ان کی دہلیز پہ منگتے بڑی موج میں ہے، ان کی دہلیز کے منگتے بڑی موج میں ہے، ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے، ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے، بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، ان کی دہلیز پہ مجرم کو اما ملتی ہے، ان کی دہلیز پہ مجرم کو اما ملتی ہے، ان کے در کے ہیں یہ دروازے
غلاموں کے لیے کھولے چاہتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے۔ نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ارجیاں ڈال پر نگاہوں سے، ارجیاں ڈال پر نگاہوں سے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے، گردرے جھاڑنے کی سوچتا ہے، گردرا جھاڑنے کی سوچتا ہے، اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے، اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، اہل مکہ نے جو کیا سو کیا، اہل مکہ نے جو کیا سو کیا، ان کا رد عمل مدینہ ہے، ان کا رد عمل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے۔
گر نہ جائے زمین پر اے چشم، گر نہ جائے زمین پر اے چشم، اپنے آنسو نگل مدینہ ہے، اپنے آنسو نگل مدینہ ہے، ہر اداسی کا غل مدینہ ہے، یثرب غال نہ ہو غمگین، یثرب غال نہ ہو غمگین، مدغری کے رکل مدینہ ہے، مدغری تیرا کل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، دوستی یہ اہتمام عکس کشی، دوست یہ اہتمام عکس کشی، خود سے باہر نکل مدینہ ہے، خود سے باہر نکل مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، 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 نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر، سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا
خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ طائف کی وادی، مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر قبیلہ ثقیف یہاں پر آباد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں نے فریضہ تبلیغ کے لیے یہاں کا رخ کیا۔ سرداران ثقیف نے اوباش نوجوانوں کے ایک گروہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کو پتھر مارتے جاتے تھے اور آوازیں کستے جاتے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خون جاری ہو گیا۔ ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے ہیں، مگر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صبر و ضبط، تحمل، برداشت اور استقلال کا پیکر، وسعت قلبی اور فراغی حوصلہ کا منہ بولتا ثبوت، میرے نبی دل رحمت میں کرم کی ایک موج اٹھی اور اہل طائف کی قسمت کے سفینے کو پار لگا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ میں ان کی آنے والی نسلوں سے نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے قطعی طور پر بیزار ہوں گے۔ عزیز ناظرین کرام، ذرا سوچئے، سخت ترین حالات، جسم سے بہتا ہوا خون، سخت تکلیف اور آزمائش کا وقت، اور دشمن کو پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں تباہ و برباد کر دینے کی طاقت، مگر رحمت للعالمین ہے۔ صبر و تحمل سے کام لیا، دشمن کے ہی نہیں بلکہ اس کی آئندہ آنے والی نسل سے بھی خوشگمان ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں عملی پہلو ملتا ہے صبر سے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی قلبی تکلیف، جسمانی بیماری، کوئی دکھ اور غم پہنچتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ماہ رمضان انسان کو روزے کا پابند بنا کر صابر اور سخت کوش کرنے کی مشق ہے۔ اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ زندگی کی راہ میں آنے والی سختی اور نرمی کا مقابلہ صبر و استقلال اور ہمت اور جرت کے ساتھ کر سکے۔ رات کو دیر تک جاگنے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے، اپنے نفس اور جسم کو حدود اللہ کے اندر رکھنے، دن بھر کے روزے رکھنے کے بعد بھی دوسروں کی ضروریات اور بھوک کا خیال کرنے، راتوں کو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا نام رمضان ہے۔ روزے داروں کو سخت کوشی اور صبر کی یہ اچھی عادت ڈالنے کا نام رمضان ہے۔ عزیز سامعین کرام، صبر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان جلد بازی سے کام نہ لے، کہ جلد بازی شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ صبر کا ایک اور پہلو کہ اپنے مقصد کی راہ میں کتنی ہی مشکلات آئیں، کتنی ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے، مگر ہمت اور حوصلے سے ہر مشکل کا سامنا کیا جائے۔ صبر کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ کوشش کا نتیجہ اگر جلدی نہ بھی نکلے تو بھی ہمت نہ ہاری جائے، بلکہ عزم،
حوصلے اور صبر کے ساتھ کوشش کو جاری رکھا جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں کے نقصان سے، اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ پھر آزمائش پر اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں آزمائش پر صبر کرنا کیسے ہے۔ یہ بھی ہمیں ایک حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت گریبان پھاڑے، گال پیٹے اور کافروں کی طرح پکارے، یعنی ناشکری کی باتیں کرے۔ مصیبت اور پریشانی کو سکون اور رب پر بھروسے کے ساتھ ہی ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جسے ہم صبر جمیل کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا صبر ہے کہ کوئی آپ کی ظاہری صورت دیکھ کر آپ کی دل کی پریشانی کو بھانپ نہ سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر وہی ہے جو مصیبت کے آغاز میں کیا جائے، یعنی ثواب اسی صبر سے ملتا ہے، آخر تو سب کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، دل کا غمزدہ ہونا، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، یہ فطری عمل ہے، یہ بشری تقاضا ہے۔ اس سے ہم صبر کی کیٹیگری سے باہر نہیں ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ انسان اتنا ضبط نفس یا سیلف کنٹرول کیسے اپنے اندر پیدا کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر حال میں اپنے رب سے اپنی پریشانی شیئر کیجیے۔ جس قدر آپ کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی صبر پر یقین بڑھ جائے گا۔ انسانوں کے بجائے رب سے امید لگائیے۔ نماز رب سے بات چیت کا ایک بہترین مظہر ہے جس کے بارے میں ہمیں اس آیت کے اندر رہنمائی ملتی ہے۔ آئیے آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی احساس ہوتا ہے کہ صبر سے بے تعلقی اور عدم برداشت کا بڑھ جانا بہت سے مسائل کی جڑ ہے۔ زمین اور جائیداد کے جھگڑوں کا نسلوں تک چلنا، مارکیٹ میں گاڑی پارکنگ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جانا، کسی غریب کے ایک روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا لینے پر اس کو لہو لہان کر دینا، گھریلو ملازموں کے ساتھ بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات، غصہ آ جانے کی صورت میں اخلاقی حدود کو پامال کر دینا، ٹریفک میں پھنس جانے کی صورت میں، بالخصوص ماہ رمضان میں افطار کے وقت دوسروں کی عزت نفس تک کو کچل دینا، یہ تمام واقعات ہماری آنکھوں دیکھے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا دین صبر، تحمل اور برداشت کا درس دیتا ہے۔ آئیے اس رمضان ہم عہد کریں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے، اپنے آپ کو ہر حال میں اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے دائرے میں رکھیں گے کہ ہر نیکی کی ابتدا گھر ہی سے ہوتی ہے۔ خود بھی بدلیں گے اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کو سنت رسول کے مطابق کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ Ramadan